اچھی اتنی سوبر ہونی چاہیے کہ آپ میں اور عام لوگوں میں فرق ہونا چاہیے. جب آپ ٹی وی پہ بیٹھے تو لوگ یہ نہ بولے. میں نے کافی لوگ پلیئروں کے بارے میں لوگوں سے سنا ہے, یار اس کو دیکھو اتنی کرکٹ کھیلی, اس کو کپڑے تک نہیں پہننے آتے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور واقعی ایسے پلیئر ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, آج دن تک ان کو ڈریسنگ نہیں کرنی آتی. 15 20 سال سے کرکٹ کھیل چکے ہیں لیکن ان کو ڈریسنگ بالکل نہیں کرنی آتی. مطلب آپ کسی کو موق تو نہیں کر رہے, کسی کا مذاق تو نہیں اڑا رہے؟ نہیں, میں مذاق نہیں اڑا رہا, اور نہ میرا مذاق اڑانے کا کوئی ایسا ہوتا ہے. میں میسج دے رہا ہوں کہ جب ٹی وی پہ آئیں تو کم از کم اتنی اچھی ڈریسنگ کریں کہ لوگ بولیں واقعی ایک ٹیسٹ کرکٹر ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ مطلب یعنی بتا رہا ہے لوگوں کے کہ جی کرکٹر. میں نے یار اب جیسا میں نے محسن حسن خان صاحب کی بات کی ہے, اس دور کے جتنے بھی آپ لوگ دیکھ لیں, وہ لوگ جب بھی ٹی وی پہ آتے تھے, وہ سارے سوٹنگ میں آتے تھے, وہ ڈریسنگ اچھی کر کے آتے تھے. تو اس کی ایک وجہ ہے ایک. چلیں ڈریسنگ کی بات کر رہے ہیں, امپریشن کی بات کر رہے ہیں. میں ٹاپک تو میرا کچھ اور تھا شروع کرنے کا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس سٹوری سے ہم شروع کریں جہاں پاکستان کے اس وقت کے کپتان ہیں, ون ڈے کرکٹ میں کیپٹن ہے رضوان, پاکستان کا کپتان ہے. اس کا مذاق اڑایا, اور وہ کس نے اڑایا؟ مطلب ہاگ جو آسٹریلیا کے کھلاڑی رہ چکے ہیں, 2 ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم میں رہ چکے ہیں, بریڈ ہاگ لیگ اسپنر تھے. انہوں نے رضوان جیسا ایک ڈمی بنائی اور اس کے ساتھ اس سے انگریزی میں بات کر رہے ہیں, اتنا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ فوٹو دیکھیں, مطلب یہ زیب دیتا ہے کسی ٹیسٹ کرکٹر کو. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ رضوان ہے تو ہمیں پریشانی ہو رہی ہے, لیکن ٹیسٹ کرکٹر آف ہز اسٹیچر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو پتا بہت ڈفرینٹ بات کرتا ہوں, اور اسی لیے شاید لوگوں کو بری بھی لگتی ہے. ایسی چیزیں کسی اور کرکٹرز میں ہمت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بھی کنٹری کے کرکٹر کا مذاق اڑائے. کرکٹرز کے مذاق اڑاتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. نہیں, مذاق اڑانا, تنویر آپ کی بات کر رہا ہوں, مذاق اڑانا ایک الگ چیز ہے, تنقید کرنا ایک الگ چیز ہے. اس طرح سے نقل بنانا, ہمارے کچھ کرکٹرز بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے شکلیں بناتے رہے پلیئروں کی, کبھی کسی کے انجری کے سٹائل بناتے رہے, کبھی شکلیں بنا رہے, کبھی کیا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں تو وہ لوگ ٹرانسلیٹ کر کے یا لوگ دوسروں کو بتا کے یہ نہ بتائیں کہ یار یہ دیکھو یہ کیا مذاق کر رہا ہے, یہ کیا کچھ کر رہا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میری اپنی سوچ ہے, کہ لوگ جو دیکھتے ہیں, جو کرکٹرز ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے کرکٹرز کا اتنا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم نے کھڑا کر کے کر دیا, جو کہ غلط ہے. اگر ہم نے ایک کھڑے کر کے مذاق کر دیا یا جو بھی کر دیا تو اس میں کیا غلط بات ہے. تو اٹیچ ہوتی ہیں یہ چیزیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. میں نے کسی کرکٹر کو نہیں دیکھا کہ وہ مذاق اڑا رہا ہو. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے کھلاڑیوں کی ڈمی بنا کے مطلب ان جیسا بولنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نام نہیں لے رہا کہ اس کی نقل اتارتے ہیں بہت بڑے بڑے کھلاڑیوں کو. تو ہمیں بھی تو کچھ سوچنا چاہیے. بات تو آپ ٹھیک کریں, لیکن بریڈ ہاگ کے حوالے سے کسی نے کوئی بات نہیں کی, کسی نے سوائے عامر جمال کے, پاکستانی آل راؤنڈر. اس نے کہا بریڈ ہاگ صاحب آپ ٹک ٹاک اسٹار بنے, جا کے کرکٹ کی کامنٹری آپ چھوڑ دیں. تو عامر جمال کو سلوٹ ہے بھائی, آپ سامنے تو آئے. ٹھیک ہے, لیکن اب مجھے بات بتائیں نا, اس پہ ہمارا کرکٹ بورڈ کیا ایکشن لے سکتا ہے؟ کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اگر آپ بریڈ ہاگ سے پوچھیں وہ کچھ اور بولے کہ میں نے مطلب یعنی اس کو شاید اس کی رضوان کی اس کی کچھ چیزیں اس کو پسند آئی ہوں, پسند اس سینس میں آئی ہوں یار یہ ایک فن کے حساب سے یہ میں چیز یوز کر سکتا ہوں. کتنے اور لوگ بھی ہیں امریکہ میں چلے جائیں, ان کے پریزیڈنٹ وغیرہ کی کس طریقے سے وہ مذاق اڑا رہے ہیں. انگریزی بولنی نہیں آتی اگر نہیں تو اس سے مذاق نہیں اڑاتا. وہ میں آپ سے یہی تو بات کر رہا ہوں نا, یا تو آپ کوئی اس سے بات کرے جا کے, یا اس کو کوئی فون کرے کہ بھائی آپ نے رضوان کا مذاق اڑایا, یہ کیا کیا, پھر وہ آپ کو ایکسپلین کرے گا کہ نہیں ایسی چیز نہیں ہے, میں اس وجہ سے کر رہا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے جو پہلے بات بولی تھی, ہمیں اس چیز پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہمارے کرکٹرز اپنے پلیئروں کا بھی بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں. اس چیز کا بھی بہت زیادہ وہ نقصان ہوتا ہے, شاید ہو سکتا ہے اسی لیے لوگ اس کا ایڈوانٹیج بھی اٹھاتے ہیں. چلیں یہ ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں لوگ, یہ تنویر کا کہنا ہے, لیکن مجھے دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا کہ رضوان جو بھی ہے ہماری ٹیم کا پلیئر ہے, ہمارا کپتان ہے, اور کوئی بھی رضوان نہیں, چاہے بابر ہوں, چاہے فخر ہوں, چاہے ایکس وائی زیڈ سابق کرکٹرز ہوں, ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ایک تمیز کا دائرہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے, یہ میرا کہنا ہے. چلیں اب باقی آگے چلتے ہیں. پاکستان کی ٹیم آکلینڈ پہنچ چکی ہے جی. پاکستان 2 T20 میچ ہار چکا ہے. ایک ڈنیلن میں ہوا تھا اور ایک کرائسٹ چرچ میں ہوا تھا پہلا T20. اس میں دونوں میں شکست ہوئی پاکستان کو. پاکستان کی ٹیم تھوڑی دھیمے قدموں سے, تھوڑے بھاری قدموں سے پاکستان کی ٹیم پہنچی ہے. اب آکلینڈ میں جمعے کے روز ہوگا
جی تیسرا T20 میچ، تو اس میں سن تو رہے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں ہوں گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے بولنگ میں اگر تبدیلی کی بات یار کریں تو جتنی کون بھی ہوگا؟ دیکھیں تبدیلی ہونا تو ضروری ہے، لیکن میں پھر وہی بات بولوں گا، ہم نے کہیں نہ کہیں غلطیاں تو کی ہے اس ینگ ٹیلنٹ کے بیچ میں ہی ہم نے غلطیاں کی، جس طرح ہم نے کل عثمان خان کی بات کی کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں کھلایا، یا اگر میں ابرار کی بات کرتا ہوں آپ نے کیوں اس کو ریسٹ کروا دیا، ایک ہی اسپنر تھا آپ نے اس کو ریسٹ کروا دیا، چلے جی آپ نے اس کو ریسٹ کروا دیا تو آپ نے شاداب سے کتنی بولنگ کروا لی، ایک اوور، صرف ایک اوور، اس کی بیٹنگ ہم نے نہیں دیکھنی، اس کی بولنگ دیکھنی ہے، یہ آپ نے غلط کیا۔ اگر شاہین نے بری بولنگ کی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ینگ ٹیلنٹ کھلانا، تو پھر آپ شاہین کو ریسٹ کروا دیں، تیسرا میچ کروائے رہ سکتا ہے۔ باقی تو مجھے نہیں لگتا کوئی اتنی زیادہ ٹیم میں کیونکہ چینجنگ ہے، لیکن پاکستان ٹیم دیکھ کے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم دیکھ کے مجھے اتنا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ایک آدھ میچ بھی ہم جیت پائیں گے یا نہیں جیت پائیں گے، کیونکہ وہ بہت ٹف کرکٹ کھیل رہے ہیں، بہت تگڑی کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کی فٹنس، ان کی شاٹس، ان کی پاور ہٹنگ، ان کو پتہ نہیں کسی نے پاور ہٹنگ سکھائی یا نہیں سکھائی، ہمیں جو سکھا رہے تھے اس کے بعد نظر کہیں نہیں آیا پاور ہٹنگ ہے کدھر۔ نہیں ان میں سے کچھ لڑکے اسی اسٹرائک کیمپ کے میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں نا، اسی اسٹرائک کیمپ میں تھے نا، کہاں گئی پاور ہٹنگ؟ پاور ہٹنگ نیچرل ہوتی ہے، یہ سکھائی نہیں جاتی، اور اس کے بعد ٹائمر ہوتے ہیں۔ اب یہ کچھ اوپنرز ایسے ہوتے ہیں وہ پاور ہٹر نہیں، وہ ٹائمر ہوتے ہیں، ٹائم اتنا اچھا کرتے ہیں، اسی بال کو چوکا مارتے ہیں، اسی بال کو چھکا مارتے ہیں۔ جو ٹائمر ہوتے ہیں نا، جو ٹائم کرتے ہیں، ان کو صرف اس پہ کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس بہت اچھا ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نیچے ماروں گا چوکا ہو جائے گا، اوپر ماروں گا چھکا ہو جائے گا۔ تو ہم الٹا ہر چیز کو لے کے چلتے ہیں، پاور ہٹر صرف 6 7ویں نمبر کے ہوتے ہیں، اوپر کے بہت کم ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کسی کو کہیں اوپن کروا دی تو کروا دی کسی پاور ہٹر کو، لیکن زیادہ تر اوپر ایز اے اوپنر اور ٹائمر بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ فخر کہیں زمان کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے آپ؟ پاور ہٹر ہے وہ، پراپر بیٹسمین ہے وہ، ٹائمر ہے وہ کیا ہے؟ نہیں، فخر زمان فخر زمان ابھی تو ٹیم میں نہیں ہے، لیکن میں ایسی بات کر رہا ہوں، پاور ہٹر دیکھیں فخر زمان ٹاپ آرڈر پہ کھیلتے ہیں۔ جو مجھے سمجھ ہے، ہم ٹائمر اس کو بولتے ہیں جو ہر طرف شاٹس کھیلتا ہے، ہر طرف چھکے مارنے کی ایبلٹی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فخر زمان میں مجھے وہ نظر نہیں آتی۔ فخر زمان ٹائم نہیں کرتا، فخر زمان پوری پاور سے مارتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں پاور ہٹنگ والی جو ہے وہ جھلک ہمیں نظر آتی ہے، سمجھ رہے نا؟ اب یہ جو انڈیا کا بیٹسمین ہے، کیا نام ہے، ابھیشیک شرما، یہ بھی چھکے مارتا ہے، لیکن وہ ٹائمر ہے، اس کو جہاں ملتی ہے وہاں ابھی تک انٹرنیشنل اس کی بیک لفٹ اتنی ہائی ہے، وہ کم کھیلا ہے انٹرنیشنل، کم کھیلا، لیکن اس نے اپنا دبدبا تو جما دیا نا انٹرنیشنل کرکٹ میں، کہ یار اس کو بال کرنا بہت مشکل کام ہے، وہ تو آگے ڈاؤن دا وکٹ بھی نکلتا ہے، سارے تو شاٹ ہیں اس کے پاس۔ اس کے علاوہ سائم ایوب ابھی فٹ نہیں ہے، لیکن سائم ایوب کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ ٹائمر یا پاور ہٹر؟ نہیں ٹائمر ہے وہ، کیونکہ شاٹس اس نے جو مارے ہیں ٹائم کرتا بڑا لمبے لمبے چھکے بھی مارے ہیں، وہ جاتا ہے، وہ اس کو آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اب اس کو ماروں گا تو چھکا ہی جائے گا۔ تو سائم ایوب از اے ٹائمر، یس، اور پاور ہٹر ہیں تو فخر زمان ہے۔ تو یہ خیر بیٹنگ کے اندر آپ نے بتا دیا حسن نواز کو کھلائیں۔ دیکھیں جو پاور ہٹرز ہوتے ہیں نا، وہ میں نے آپ سے بولا نا، وہ 2 جگہوں پہ یوز ہو سکتے ہیں، یا ایز اے اوپنر یوز ہو سکتے ہیں، یا 6 7ویں نمبر پہ جو ہے وہ یوز ہو سکتے ہیں۔ آغا سلمان کی کپتانی کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، سابق کھلاڑیوں کے میں کامنٹ سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کپتانی یہ اچھی کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے؟ کس حساب سے؟ مطلب فیصلے اچھے لیتا ہے، فیلڈ پلیسنگ اچھی کی اس نے، یہ بتایا گیا جو کرکٹ سمجھتے ہیں، جو کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں، ان کے مطابق اچھی کپتانی کی اس نے رضوان کی بنسبت۔ یار ابھی مجھے کوئی ایسی چیز اسپیشل نظر تو نہیں آئی گراؤنڈ میں کہ واقعی میں بولوں کہ کپتانی بہت اچھی کر رہا ہے۔ ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آخری 5 6 اوور، جس طرح کل ہم نے بات کی تھی کہ میچ بال ٹو بال آ گیا تھا، تو اس میں میں نہیں سمجھتا کوئی کپتانی کی اتنا عمل دخل تھا، کپتانی کا اتنا عمل دخل نہیں تھا۔ وہاں کپتانی کہاں گئی جب محمد علی کو 1 اوور میں 18 رن پڑے سرکل میں، پھر آپ نے دوسرا اوور پھر کروا دیا، وہاں تو کپتانی نہیں گئی، وہاں آپ کو یا جانداد کو لانا چاہیے تھا یا آپ کو حارث رؤوف کو لانا چاہیے تھا۔ تو وہاں کپتانی کہاں گئی؟ آپ نے شاداب کو صرف 1 اوور کروایا، آپ نے باقی اوور ہی نہیں کروائے۔ وہاں کپتانی کہاں گئی جب آپ نے عثمان خان کو نہیں کھلایا؟ ٹھیک ہے، وہاں کپتانی کہاں گئی جب آپ نے ابرار کو بٹھا دیا؟ سلیکشن یہ تو پوری ٹیم، یہ تو پوری ٹیم سلیکشن کی ایک پوری ٹیم انتظامیہ دیکھتی ہے کون کھیلے گا کون نہیں کھیلے گا۔ اب آپ نے بات دوسری کر دی، اب آپ نے بات دوسری کر دی، سلیکٹ نہیں کیا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ سلیکشن جب 11 آتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی کوچنگ سٹاف بھی انوالو ہو گیا، کپتان بھی انوالو ہو گیا، صحیح ہے نا؟ تو اس میں بھی کپتان کا عمل دخل ہونا چاہیے کہ جو پلینگ 11 ہوتی ہے، جو سرکل میں جانی ہوتی ہے، اس میں صرف کپتان کی مرضی چلنی چاہیے، ڈسکشن کریں،
آخری فیصلہ کپتان کو ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے یہ پلیئر چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ رسے کے اندر اس نے کھلانا ہوتا ہے. فی الحال کوئی ایسی چیز مجھے نہیں نظر آئی کہ یار واقعی سلمان آغا نے بہت اچھی کپتانی کی ہے، سوائے اس کی بیٹنگ کے جو مجھے نظر آیا. ہاں ایز اے کیپٹن وہ فرنٹ سے لیڈ کیا اس نے، وہ کھل کے اپنی کرکٹ کھیلا ہے. اس نے شو کیا لوگوں کو کہ یار جو سارے کہہ رہے تھے انکلوڈیڈ می، میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یار ہمیں لگتا ہے T20 کا پلیئر نہیں ہے، لیکن اس اننگ سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اسپیشل بن گئے T20 کے پلیئر. نہیں، ابھی بہت ٹائم ہے، آپ کو اس قسم کی اننگز کھیل کے بتانا پڑے گا. پراپر فرسٹ کلاس سے آیا ہے سلمان علی آغا، پراپر فرسٹ کلاس اننگز اس کی میں نے خود دیکھی ہے کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں. خیر ابھی ہم صورتحال کو کہیں تھوڑا سا کھولتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے عبدالغفار صاحب نے، سینئر اینکر ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، ڈان نیوز پر اپنا پروگرام بھی ریگولر کرتے ہیں گزشتہ کوئی 12-15 سال سے. غفار صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام آصف بھائی، بہت بہت شکریہ، اور تنویر بھائی کو بھی السلام علیکم. تنویر بھائی وعلیکم السلام. آپ ہی سوال کر لیں. میرا دوست لائن پہ آ گیا. آپ کا دوست ہے جی، سوال کریں. غفار کیسے ہیں آپ؟ سیٹ ہے نا سب؟ جی اللہ کا بھائی شکر. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان سائڈ سٹوری ہے، یہ کیا پاکستان ٹیم کی سٹوری چل رہی ہے؟ مطلب یعنی یہ جو بوش کی بات یہ کر رہے تھے کہ اس نے منع کر دیا، وہ IPL چلے گئے، نوٹس تو لیا ہے کرکٹ بورڈ نے، اس چیز میں کوئی آپ کے پاس اور کوئی ان سائڈ ہے کہ کرکٹ بورڈ اس کے اوپر کیا ایکشن لینا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، جو ایک باقی اگر PSL کے تمام سائننگز کو اگر آپ دیکھیں، اور اس کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا کہ اس میں ایک PSL کا سائن جو پلیئر ہے وہ IPL جاتا ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے لیگل نوٹس سرو کیا. اس کے بعد میڈیا رپورٹ کے مطابق ان کا جواب بھی آیا. میرے خیال میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینگل سے اگر سوچا جائے تو شاید یہ ٹھیک فیصلہ اس لیے لگتا ہے کیونکہ اب یہ سیم ٹائم پر ہو رہا ہے IPL اور PSL. اگر ایک پلیئر اس طرح سے اس کو آفر آئی ہے، اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ IPL میں بھی کچھ ٹائم ہے، اور پھر IPL بہت طویل ہے، اور پھر انجری لسٹ بڑھتی ہے، کچھ لوگ آپ کو پتا ہے وڈرا ہو جاتے ہیں. ہیری بروک پہ انہوں نے پابندی بھی لگائی. اب دیکھیں جو کام IPL نے کیا، PSL بھی کم و بیش دوسرے اینگل سے یہی سوچ رہا ہے نا کہ دیکھیں اگر ایک پلیئر کو اگر ہم نے اس وقت جانے دیا، میری اپنی یہ سوچ ہے، میں صرف ایک جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بات بتا رہا ہوں کہ وہ پھر یہ سوچیں گے کہ کوئی اور بھی جا سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ایگزامپل سیٹ کریں، کوئی پوچھنے والا ہو. کیونکہ یہی اگر سیدھی بات ہے، اگر فارم باس چلے جاتے اسی طرح اور کوئی کچھ نہ کرتا تو ہم اور آپ سے یہی کہہ رہے ہوتے دیکھیں جی PSL PCB تو بڑا ویک ثابت ہوا. تو میرے خیال میں PCB نے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ٹھیک فیصلہ لیا، کیونکہ ایک پلیئر کنسنٹ دیتا ہے اپنا، اس کے بعد وہ راضی نامہ دیتا ہے، اس کے بعد اس کے ایجنٹ کی مرضی سے یہ سائننگ ہوتی ہے. پر اگر آپ یقینی طور پہ PCB کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز کلاس اس کے اندر موجود ہوگی، کوئی نہ کوئی ناپسندیدگی کے اظہار کی وجہ ہوگی، کیونکہ ایک کمٹمنٹ کر کے اگر آپ اس کو توڑتے ہیں، اور حیران کن بات ہے کہ پیسے بھی تقریباً ان کو اتنے ہی مل رہے ہیں، لیکن انہوں نے پھر دوسرے آپشن کی طرف دیکھا. تو میں کچھ ساؤتھ افریقن میڈیا میں بھی پڑھ رہا تھا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ساؤتھ افریقن پلیئرز کے لیے بھی کچھ اچھا نہیں کیا، کیونکہ ینگسٹرز کو چلے کارن باس کی ابھی تو اس پر جو ہے نا گڈی چڑھی ہوئی، انہوں نے پاکستان کے خلاف پرفارم کیا ٹیسٹ میچ میں، ان کو ممبئی انڈینز نے ٹھیک ہے. غفار میں آپ کو روکتا ہوں یہاں پر. یہ ہوا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو مجھے بات پتہ چلی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے، ان کے مطابق باش نے جواب دے دیا اور اس نے یہ کہا ہے کہ بھیا میں دنیا بھر میں کرکٹ کھیلتا ہوں، اور ممبئی انڈینز کے دنیا بھر میں ان کی فرینچائزز ہیں، تو ان کے ساتھ میں اپنے تعلقات ٹھیک رکھنا چاہتا ہوں، میں پاکستان سپر لیگ کو نیچا نہیں دکھانا چاہ رہا. آپ نے بروٹس کی جو مثال دی، پاکستان کرکٹ بورڈ زیادہ سے زیادہ کر کیا سکتے؟ یا اگر پشاور زلمی کی بات کریں، ان کو چھوڑ کر ہی گئے، پشاور زلمی کا کیمپ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ PCB پر پریشر ڈال رہا ہوگا یا کچھ کر رہا ہوگا؟ نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ اگین آپ کو پتا ہے سائننگ جو ہوتی ہیں وہ PCB کی ذمہ داری ہے. پلیئر کون آئے گا، کیسے آئے گا، اور پھر کب تک دستیاب ہوگا، یہ پرائمری PCB کی ذمہ داری ہوتی ہے. PCB جب اس کو فائنلائز کرتا ہے تو جب تمام کھلاڑی آپ کے ڈرافٹ میں جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر فرینچائز اپنی مرضی سے اپنی سلیکشن کرتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اگر آپ دیکھیں تو یقینی طور پر کوئی ایسی کلاس میرے خیال میں ضرور اور نہیں بھی ہے، تو یہ ایک اصولی طور پہ بات ہے. میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اگر ایک کھلاڑی اپنی کمٹمنٹ شو کر دیتا ہے ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے، تو چاہے وہ کمٹمنٹ لیگ کی ہے یا کل کو انٹرنیشنل کی ہے، آئی تھنک اس کو اپنی کمٹمنٹ میرے خیال میں اب آپ PCB کے اگر اینگل سے دیکھیں تو ضرور پوری کرنی چاہیے. یہی IPL نے بھی کیا نا، ہیری بروک نے جب لیگ سائن کی اس کے بعد وڈرا کر کے ان پہ 2 سال کی پابندی لگ گئی، تو وہاں بھی انہوں نے ایگزامپل سیٹ کی. تو ہر لیگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہے گی، ہر لیگ ہر بورڈ چاہے گا کہ جی ان کی لیگ
جو ہے نا فیوچر کے لیے کوئی کھلاڑی آئندہ دوبارہ ایسا نہ کرے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا آصف اس سے پہلے شرفین رادرفورڈ چلے گئے تھے, واپس نہیں آئے, شاید کوئٹہ گلیڈیٹرز میں کھیل رہے تھے. میں اور تنویر اس پر جب شو کر رہے تھے ہم نے اس بات پر تنقید بھی کی تھی کہ وہ کیسے چلے گئے, ان کو تو اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے تھی نا. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل پاکستان کرکٹ بورڈ نے آپ نا یہ پوائنٹ پروو کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید آپ مطلب پاکستان سپر لیگ کو مذاق نہ سمجھیں کہ آپ کمٹمنٹ کریں پھر اس کو توڑ دیں. یہ بات کارول بوس کو شاید لیگ شروع ہونے سے پہلے ہی پتا ہوگی کہ ان کے آئی پی ایل میں معاہدہ نہیں ہوا گیا تو ان کو اپرچونٹی ملی. ایک اور بھی بات ہے نا کہ ابھی ایک شادی ہوئی تھی پچھلے سال انڈیا میں, بڑی شادی ہوئی تھی, اس میں پی ایس ایل چل رہا تھا اس وقت. راشد خان پی ایس ایل چھوڑ کر شادی میں گئے, اس کے علاوہ وہ کیرن پولارڈ بھی گئے تھے جو کہ کوچ ہیں. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو کرنی ہوں گی. اب تو پرفارمنس کی طرف آؤ, ٹیم کی طرف آتے ہیں. پاکستان کی ٹیم آکلینڈ پہنچ چکی ہے, تیسرا T20 کھیلے گی. آپ کی رائے میں, آپ کا اتنا تجربہ ہے, پاکستان ٹیم میں کچھ تبدیلیاں کرنی چاہیے کچھ, یا انہی لڑکوں کو کھلا کے ایکسپیرینس دیا جائے؟ دیکھیے ایسے میں تو یہ کہوں گا کہ اوور آل سچویشن کو اگر زوم آؤٹ کر کے دیکھیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا کنسسٹنسی ہم دیتے ہی نہیں ہے کسی بھی ٹیم کو. چاہے وہ اب سے 6 مہینے پہلے جب شاہین شاہ آفریدی کو کپتانی سے ہٹایا, پھر بابر آئے, بابر نے کپتانی چھوڑی. خیر کٹ شارٹ میں یہاں تک آتا ہوں. دیکھیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو یہ فیصلہ لیا, آپ لوگ بھی کرکٹ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, تنویر خود کرکٹ بہت کھیلے ہوئے ہیں, میرا اپنی ذاتی رائے میں آپ کو نیوزی لینڈ جیسے ٹف ٹور پہ مکس اینڈ میچ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے اگر آپ کے فخر زمان فہیم ایوب موجود ہوتے تب آپ جا کر جو ہے نا ایک پورا کھلا ڈیسیجن لیتے کہ چلیں جی بابر رضوان یا کل کو ایک آدھا اور پلیئر بھی سینئر بٹھانا. میرا یہ خیال ہے کہ اس ٹف ٹور پہ ایک پلیئر سینئر ضرور جو ہے نا 11 میں ہونا چاہیے تھا. جہاں تک اگر آپ تیسرے میچ کی مجھ سے بات کریں, میرا خیال ہے کہ جو ٹیم کھیل رہی ہے نا سر, اب اسی کو کھلائیں, اسی کو بیک کریں, انہی لڑکوں کو چانس دیں. اور شاہین شاہ آفریدی پہ مجھے بہت تشویش ہے کیونکہ ان کی بالنگ نہ صرف اس سیکنڈ میچ میں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو نا اگین اس میں میں تنویر کی رائے بھی ضرور سننا چاہوں گا کہ ان کو بہت زیادہ اپنے نا بیسکس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی تنویر کے ساتھ قرآن میں ڈسکس کیا تھا آصف, اور آپ کے ساتھ بھی شاید بات ہوئی تھی. مجھے نا حارث رؤف اور شاہین شاہ آفریدی ریئیکٹو بالر لگنے لگ گئے ہیں. ان کو یہ پتا نہیں ہوتا بیٹسمین ان کے متعلق کیا سوچا ہے. جب چھکا پڑ جاتا ہے, جب پٹائی ہو جاتی ہے, پھر ان کو اپنی لینتھ آلٹر کرنے یاد آتی ہے. میرے خیال میں ان کو کوئی اچھے کوچ اور مینٹور کی ضرورت ہے جو ان کو بتائے کہ وہ کیریئر کے اسٹیج پر ہیں اور لوگ ان سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. اچھا غفار, ایک سوال آپ سے, آپ نے ابھی بولا ہے کہ اسی ٹیم کو کنٹینیو رکھیں, مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیم میں یا 2026 کا جو ورلڈ کپ ہے اس ٹیم میں بابر اعظم رضوان کی جگہ نہیں بنتی؟ میں نے تنویر جو بات کی اسپیسیفکلی اس والی سیریز کے لیے, آپ تو آپ کیا تبدیلیاں کریں گے, لیکن اگر موونگ فارورڈ بات کریں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے T20 ورلڈ کپ سری لنکا میں کھیلنا ہے. آپ کو پتا ہے تنویر وہاں پر آصف بھائی, وہاں بہت زیادہ ہائی اسکورنگ میچز نہیں ہوتے, وہاں 230 220 لے وکٹ نہیں پڑنی, یہاں پہ آپ نے پہلی بال سے مارنا شروع کرنا ہے. ایکسپیرینس چاہیے ہوگا. آپ دیکھیں ایک جیسے پلیئر تو کبھی بھی کسی ٹیم میں نہیں ہوتے. آپ چاہے دیکھ لیں ابھی 2025 کی جب چیمپئنز ٹرافی انگلینڈ بیس بال کھیلتے ہیں, بس جو روٹ ان کی ٹیم کے اندر ہیں. آپ کو کوئی ایک ٹیکنیکل پلیئر ضرور رکھنا ہوتا ہے جو ایکسپیرینس بھی ہو, جیسے بابر ہیں یا رضوان, یا دونوں میں سے کوئی ایک, یا کہ دونوں بھی ہونا چاہیں. یہ آپ کے ٹیم کمبینیشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. بٹ مجھے نہیں لگتا تنویر بھائی کہ آگے موونگ فارورڈ آپ اس ٹیم کو مسلسل کھلا کر نتائج حاصل کریں گے. یہ انڈر پریشر رہیں گے. ان لڑکوں کے ساتھ بھی جاتی ہے, آپ تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں. آپ کی بنگلہ دیش کی ٹیم آ رہی تھی ابھی, جیسے ہمیں پتا ہے 3 ون ڈے 3 T20, وہاں پر آپ یہ پورا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. نیوزی لینڈ میں آئی تھنک بابر کو یا رضوان میں سے کسی ایک کو جانا چاہیے تھا. اور آگے بھی میرا یہ خیال ہے کہ نتائج جو ہمیں نظر آ رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں انٹینٹ اسکلز کے ساتھ شو کرتے ہیں. مجھے حماست کے ساتھ کوئی ایسی اسکل نظر نہیں آ رہی. جو لڑکے ہمارے پکے ہیں, کچھ لڑکے تو بہت انیکسپیرینس ہے, کچھ کنفیوز ہیں. آپ حسن نواز کے دونوں شاٹ چیک کریں, وہ کلیئرلی کنفیوز دکھائی دے رہے ہیں. حسن نواز پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. غفار بہت بہت شکریہ, آپ سے مزید بھی بات ہم کریں گے آگے کسی پروگرام میں, بلکہ میں تو دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ تشریف لائیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. بہت شکریہ عبدالغفار صاحب. عبدالغفار صاحب کا کہنا ہے کہ اس ٹیم کو وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ یہی ٹیم رکھیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس ٹور پہ جو آپ کی اسکواڈ گئی ہے اس کو اس ٹیم کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عباس آفریدی میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. عباس آفریدی ایکسپیرینس بھی ہے تھوڑا بہت اس کو. دیکھیں عباس آفریدی کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ بالنگ بہت اچھی کرتا ہے, اس کے سلو ونز بہت اچھے ہیں, یارکرز بہت اچھی کرتا ہے. اس کے بعد وہ بیٹنگ بڑی زبردست کرتا ہے, وہ ہٹنگ وٹنگ بہت اچھی کرتا ہے. اس کے بعد میں ابھی نیشنل T20 کا میچ دیکھ رہا تھا,
مہران ممتاز نے کتنی زبردست 50 رنز کی اس نے اننگ کھیلی ہے, وہ بیٹنگ بھی اچھی کر سکتا ہے. ہم کیا بات کرتے کہ ہمارے پاس بالر ہے, مینلی تو بالر. میں یہ تو بات کر, ہم کیا بات کرتے جی ہمارے پاس کوئی اسپنر نہیں ہے, لیفٹ آرم اسپنر کوئی نہیں ہے, یہ کوئی بھی اسپنر, لیگ اسپنر, آف اسپنر نہیں ہے, لیکن وہ تو بولنگ بھی کرتا ہے, وہ لیفٹ آرم اسپنر ہے, ساتھ بیٹنگ بھی کرتا ہے. تو کیوں نہ ایسے لڑکوں کو آپ اوپر لے کے آئیں. اگر آپ ایسے لڑکوں کو موقع پاکستان ٹیم میں دے رہے ہیں جن کو دور دور تک کوئی پتہ ہی نہیں تھا اور وہ ٹیم میں آ گئے, تو وہ تو کھیل رہا ہے, وہ تو کافی ٹائم سے کھیل رہا ہے. وہ پشاور زلمی سے بھی کھیلتا ہے, اچھی بالنگ کرتا ہے. T20 کے حساب سے وہ ود ان سٹمپ بالنگ بہت اچھی کرتا ہے, تیز کرتا ہے, جس میں اتنی آسانی سے جو ہے ہٹ لگتی نہیں ہے. ساتھ میں بیٹنگ کرتا ہے. تو ایسے پلیئروں کو آپ نظروں میں رکھو نا کہ ایسا اسپنر ہے جو بیٹنگ بولنگ کر سکتا ہے. تو ہم یہی تو مسئلہ ہے نا, ہم صرف اپنی مرضی کے پلیئرز کو کھلانے کے لیے ہم نظر میں رکھتے ہی نہیں ہیں اور پلیئروں کو. ہم کہتے ہیں جی ہم جس کو لے کے آ رہے ہیں بس اسی کو ہی جو ہے وہ کھلاتے رہیں. ابھی رضوان بابر کی جو غفار نے بات کی ہے, دیکھیں ہم نے T20 سے ان دونوں کو ڈراپ کر دیا. کیوں؟ چیمپئن ٹرافی میں کچھ بھی نہیں ہوا. بھائی بابر چلے اوپن کرتا تو ویسے ہی آپ اس کو نیچے بھیج دیتے, لیکن اگر ایز اے اوپنر رضوان ہمارے لیے اتنا اچھا پرفارم کر رہا تھا, 3,500 رن وہ کر چکا ہے T20 کرکٹ میں, تو پھر رضوان برا تھا کیا ایز اے اوپنر؟ جب وہ سیٹ تھا تو ہم کیوں بلا وجہ کسی اور کو لے کے آ رہے ہیں, کیوں ہم خراب کر رہے ہیں ہر چیز کو؟ ہم پھر بعد میں یہی باتیں کریں گے جی دنیا کی سب سے اچھی پارٹنرشپ بابر رضوان کی تھی T20 میں, انہوں نے سب سے زیادہ پرفارمنسز دی ہوئی ہیں, رنز ان دونوں کی اوپننگ سٹینڈ میں ہوئے ہیں. ہم پھر وہی زیادہ بات کریں گے. آپ نے سیدھا یہ سوچنا تھا کہ بابر اعظم کو نیچے لے کے آؤ, نیچے ایز اے اوپنر سے ہٹاؤ, تیسرے نمبر پہ لاؤ, رضوان کو ایز اے اوپنر رکھو, بس. اور کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے ساتھ سائم ایوب اگر فٹ تھا وہ جاتا. آپ نے کیوں اتنی کرکٹ کھیلی, کس لیے اتنی عرصہ آپ نے کرکٹ کھیلی؟ سلیکٹرز کی بات. ہاں میں سلیکٹرز کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے اتنا عرصہ کرکٹ کھیلی, 2 سلیکٹرز نے تو انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی. میں ان کی تو بات فرسٹ کلاس دیکھیں, جنہوں نے کرکٹ نہیں کھیلی وہ تو میری لسٹ میں ہے ہی نہیں نا, میں تو ان کی بات ہی نہیں کرتا. میں صرف ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے کرکٹ کھیلی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جب اتنا عرصہ کرکٹ کھیلی تو پریشر کس چیز کا لیتے ہو؟ مطلب اتنے ہلکے ہو. انٹرنیشنل کرکٹ میں 100 کیے ہوئے, 100 ٹیسٹ میچ ہونے والے تھے, 70 80 ٹیسٹ میچ کھیلے. ٹھیک ہے, اتنی بڑی پرفارمنس, اتنے بڑے کراؤڈز میں کھیلا, اتنا بڑے میڈیا کے آگے جب اتنی کرکٹ کھیلی تو ایک سوشل میڈیا سے گھبرا جاتے ہیں سارے. کس چیز کا پریشر ہے؟ پریشر پتہ ہے کس چیز کا سارے لیتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کس چیز کا پریشر لیتے ہیں. جب ان کو یہ پتا چلتا ہے نا کہ ہمارے اوپر, سنیں, جب ان کو یہ پتا چلتا ہے نا ہمارے اوپر پروگرامز ہونے لگ گئے ہیں, ہمارے اوپر ٹویٹیں ہونے لگ گئی ہیں, ہمارے اوپر یہ سے یہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں, وہاں پینک کر جاتے ہیں یہ لوگ. وہ سائڈ پہ کرو ان چیزوں کو, مطلب آپ ان چیزوں کو مت سوچیں. آپ جیسے لوگ بھی تنقید کرتے ہیں تو آپ کی تنقید کو سائڈ میں کریں. یار دیکھیں میری بات سنیں, ہم اگر تنقید کر رہے ہیں یا کسی بات کچھ کام کر رہے ہیں کہ صحیح کرنے کے لیے, اگر آپ اس کو سنتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں صحیح کرنے کے لیے سنیں تو صحیح نا, وہ صحیح تو کام کر رہے ہیں, پھر آپ کی تنقید کو اچھی طرح سے جواب کر رہے ہیں. وہ صحیح نہیں, وہ پینک بٹن نظر آتا ہے, وہ پینک بٹن دب جاتا ہے. آپ نے کرکٹ کھیل, سنیں نا, آپ نے اگر کرکٹ کھیلی ہے نا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ جو مرضی بول رہا ہے, لیکن آپ خود سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ہم آگے بیٹھے ہیں, ہم جو کریں گے وہی کریں گے. کرکٹرز بول رہے ہیں بڑے بڑے, تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, کھلاڑی تو ان کی بات کو اہمیت دے رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں, آپ بھی ٹیسٹ پلیئر ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, جو ٹیسٹ کرکٹر بول رہے ہیں نا وہ سارے کام کر کے جا چکے ہیں. جنہوں نے جو کچھ کیا زیادہ زیادہ تو کام کر چکے ہیں. جنہوں نے کام کیا ان کے ہوتے ہوئے کیا کچھ ہوا, کتنا فائدہ ہوا, وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا پریشر مت لیا کرو. جس نے جو بولنا ہے اپنی مرضی سے بولنا ہے, لیکن کرنا آپ نے ہے, جو بھی آپ نے کرنا ہے. لیکن کوشش یہ کریں کہ ایسی ٹیم سلیکٹ کریں کہ نہ بہت بری ہو نہ بری نہ ہو, کہ یار واقعی لوگ بولیں کہ یار یہ کیا اٹھا کے بھیج دی ہے. اتنی ایسی بھی نہ ہو. پرفارمر ڈومیسٹک کرکٹ کے لے کے آئیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ واقعی اچھا پرفارمر ہے, اس کو ٹیم میں آنا چاہیے. کس فارمیٹ میں یہ لڑکا کھیلنا چاہیے, تینوں فارمیٹ ڈیفرنٹ ہے. ہر فارمیٹ میں جو لڑکا آپ کو سمجھ آتی ہے, اب ڈائریکٹ PSL سے آپ اٹھا کے ٹیسٹ کرکٹ میں نہ لے کے آ جائیں, ون ڈے میں نہ لے کے آ جائیں. جب اس قسم کی سلیکشن ہوتی ہے جس کی پرفارمنس نہیں, لائک چیمپئن ٹرافی میں 2 لڑکے سلیکٹ ہوئے تھے, بنگلہ دیش کی پرفارمنس کی, بنگلہ دیش لیگ کی وجہ سے صحیح, چلے جو بھی ہوا وہ اس پہ باتیں ہوئی, سب کچھ ہوا. تو بات یہ کہ ایسی سلیکشن نہ کریں کہ لوگ آپ کے اوپر ان پر باتیں ہوئی, بہت باتیں ہوئی, لیکن انہوں نے اپنی ہی کی. تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اپنا فیصلہ کریں, اس کو آگے ڈیفینڈ بھی کریں. وہ جو بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں,
لیکن اس فیصلہ وہ قائد اعظم کا میں نے ایک کال پڑھا تھا کہ آئی ڈونٹ ٹیک رائٹ ڈیسیجنس، آئی ٹیک ڈیسیجن اینڈ دین میک اٹ رائٹ. قائد اعظم نے یہ کہا تھا. اب ان کا کہنا کچھ اور ہے، لیکن ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.